ہم تو ان مدارس سے اور ان جامعات سے ایک ہی آواز لگاتے ہیں، ایک ہی آواز رہے گی ہماری کہ ان بچوں کو قرآنی زندگی دو، ان بچوں کو علم نبوت کی زندگی دو، جس سے ہمارے گھر آباد ہوں گے، دنیا کا گھر بھی آباد ہوگا اور آخرت کا گھر بھی آباد ہوگا۔ ہمارا آج ہم نے اپنے فکروں کو بدل دیا، فکروں کو بدل دیا، کہاں لگنی تھی اور کہاں لگ گئی۔ جو فکر مکہ اور مدینہ سے ملی، وہ تو فکر یہ ملی کہ ان لوگوں نے وہاں اس فکر سے مکہ اور مدینہ کے گھر علم نبوت سے آباد ہوئے، قرآن سے آباد ہوئے، علم نبوت سے آباد ہوئے، اور آج ہم نے اپنے گھروں کو علم دنیا سے آباد کیا ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اپنے فکروں کو جب تک نہیں بدلیں گے، یہ انقلاب تب آئے گا جب اپنے فکروں کو بدلیں گے۔ ہماری فکر بالکل ایسی ہو گئی کہ آج میں جب جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک فکر ہے کہ میں اپنے دنیا کی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب مکی زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، مکہ کی زندگی میں وہ سورج روشن ہوا جو سب سے پہلے عقیدے کی فکر بدلی، مدینہ کے اندر آ کر کے علم نبوت کو روشناس کیا، اور مسجد نبوی کے اندر ایسا چراغ جلا، ایسا سورج جلا جس کی روشنی نے مشرق اور مغرب کو آباد کیا، جس کی روشنی نے شمال اور جنوب کو آباد کیا، جس کی روشنی نے مدینہ کے گھروں کو آباد کیا، جس کی روشنی نے پوری دنیا کو آباد کیا۔ آج وہ روشنی ان مدارس کے اندر، آج وہی روشنی ان جامعات کے اندر پھیلی، اور قیامت تک یہ سورج ہمیشہ جلتا ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، دینی مدارس زندہ باد۔ میں یہ کہتا ہوں جہاں یہ مدارس آباد ہیں، وہ گلی باعث رحمت ہے۔ جس مدرسے، جس گلی کے اندر اور جس شہر کے اندر یہ رحمتوں کے مدارس ہوں گے، وہاں اللہ کی رحمت برسے گی، وہاں اس گلی پر رحمت برسے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، دنیا کے اندر فساد برپا ہوا، یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے اس فساد کو اور اس بگاڑ کو ابھی تک روکا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے جب یہ مدارس آباد رہیں گے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت اپنے رحمت برساتے رہیں گے۔ جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، اللہ اپنی رحمتوں کو بھی روکے۔ آئیے ہم کیوں نہ ان بچوں کو، آئیے بچے اس ٹوپیوں کے اندر اور اس تہذیب کے اندر انہوں نے ان مدارس کو آباد کیا۔ ان مدارس نے انسانیت کی تعمیر کی ہے، جہاں جب مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر انسانیت کی تعمیر ہوئی، انسان کو انسان بنایا گیا، جہالت سے نکالا گیا، شرک سے نکالا گیا، توحید کا جھنڈا گاڑا گیا، عقائد کی بنیاد ڈالی گئی، معاشرت کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج وہی معاشرت کے اندر جہاں سے ابو بکر صدیق علم نبوت سے سرفراز ہو کر کے صدیق کا چاند روشن کیا، جہاں سے عمر فاروق نکلے، جہاں سے عثمان غنی نکلے، جہاں سے علی حیدر کرار نکلے، کتنے صحابہ کرام علم نبوت سے روشناس ہو کر کے، میں یہی کہا کرتا ہوں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گئے، آج نام و نشان نہیں ملتا، لیکن جب ایک عالم دنیا سے نکلتا ہے، آج امام ابو حنیفہ کا نام زندہ ہے علم نبوت کی وجہ سے، امام شافعی کا نام زندہ ہے علم نبوت کی وجہ سے، اگر امام مالک کا نام زندہ ہے علم نبوت کی وجہ سے، اگر امام احمد کا نام زندہ ہے تو علم نبوت کی وجہ سے، اگر امام ابن سیرین کا نام زندہ ہے تو علم نبوت کی وجہ سے، آج علماء کا نام زندہ ہے تو علم نبوت کی وجہ سے، آج ان کی قبریں روشن ہیں تو علم نبوت کی وجہ سے، آج
تاکہ ان کا نام روشن ہے تو قرآن کی روشنی سے آئیے ہم اپنے دل دماغ کو روشن کریں ان فروع اس قرآن سے اور اس میں علم نبوت. میرے پاس میں وقت چلا جائے گا، باتیں بہت ہو گئی. بہرحال میں اس موقع پر ان بچوں کے والدین کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صرف یہ نہیں، اور ان سے یہی درخواست کروں گا ان بچوں کی تعلیم یہاں تک ختم نہ کریں، اس کے بعد اپنے فکر کو بدل کر کے ان کو اس علم نبوت کے اس گلشن کے اندر داخل کر کے ان کے قلوب کو اور ان کے دماغ کو علم نبوت سے روشن حاصل کریں. اور میں یہی درخواست کروں گا سب سے، رب کعبہ کی قسم، اس مسند پر بیٹھ کر یہ حضرات جب قرآن پڑھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سکون کی زندگی ملتی ہے. سکون کی زندگی اگر دیکھنی ہے تو یہاں آ کر کے تو دیکھو کیسے سکون کی زندگی ملتی ہے. آپ نے جب قاری صاحب کا جب قرآن سن رہے تھے دل چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بھی پڑھیں. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق، سب سے زیادہ اعزاز اور آنر کے مستحق میرے انتہائی مکرم اور محترم، بلکہ میں یہی کہوں گا واجب الاحترام، مجھے وہ بات یہاں آخری بات کر کے ختم ہی کروں گا. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب ریونڈ کے اندر خطاب کر رہے تھے علماء کرام کو، حفاظ اور قراء کو، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ جن کی زبانیں قال اللہ اور قال رسول سے آباد ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو چوم لوں. باقی یہ حضرات ایسی ہیں. بہرحال یہ سب سے زیادہ خالد رحمان صاحب مستحق ہیں. اللہ یہ سب سے کریڈٹ استاد کو جاتا ہے، بچے کو نہیں، کریڈٹ استاد کو، والدین کو جاتا ہے. پھر والدین یہ اپنی امانتوں کو لے آتے ہیں، استاد کے حوالے کرتے ہیں، پھر استاد ان کو انسان بناتا ہے، حافظ قرآن بناتا ہے.